بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر واستمع واقرأ، دیکھو اور سنو اور پڑھو۔ والدتن، زمیلتن، اربعون، هذه، هاتی، انت، کیف حالک۔ والدتن والدہ کو کہتے ہیں، زمیلتن دوست کو، کلاس فیلو کو، ساتھی کو کہتے ہیں، اربعون 40 کو کہتے ہیں، ہذہ اسم اشارہ ہے کہ یہ مؤنث کے لیے، اور ہاتی کا معنی ہے کہ لاؤ، ہاتی کا معنی لاؤ، پیش کرو، انت آپ، کیف حالک آپ کا حال کیا ہے، یعنی آپ کیسے ہو۔ اقرأ وضع علامت الصواب فوق الکلمۃ المطابقۃ کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے اس طرح سے آپ نے جو مناسب مطابق کلمہ ہے پہلے والے کلمے کے، اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ مثال میں کیا ہے دیکھیں، ہذہ، کیف، والدتن، اربعون، زمیلتن، یہ 5-6 کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے والدتن جو دائیں طرف لکھا ہوا ہے اس کے مناسب یعنی اس کے مطابق کلمہ کون سا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ والدتن ہی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ اسی طرح سے زمیلتن ہے تو دوسری لکیر میں یعنی دوسری دوسرے سطر میں آپ نے زمیلتن کے اوپر ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ اربعون ہے بالکل آخر میں، اس کے اوپر بھی ٹک کا نشان لگانا ہے۔ خود کا معنی ہے لے لو، خود لے لو، یا پھر خود کا معنی پکڑو، ٹھیک ہو گیا، تو خود کے اوپر بھی آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ تعارف، اس کے بعد ہے اقرأ وضع علامت الخطأ، اب غلط کا نشان لگا لو امام الجمل المختلفہ، جو مختلف جملے ہیں اس کے سامنے۔ ہر پیراگراف میں 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 ایک طرح سے ہوں گے، ایک مختلف ہوگا، جیسے عمری اربعون، عمری 10، عمری 40، تو اس میں سے مختلف جملہ کون سا ہے، تو اتنے تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ درمیان والا کہ 10 سال میری عمر ہے، یہ مختلف ہے 40 سال سے۔ ہذہ ابنتی، ھذا ابنی، ہذہ ابنتی، ظاہر بات ہے کہ درمیان والا ہی غلط ہے، غلط سے مراد یعنی مختلف ہے۔ اسی طرح سے ہے اسمو کا محمدن، اسمی محمدن، اسمی محمدن، تو پہلا والا وہ غلط ہے، اس کے اوپر آپ نے غلط کا نشان لگا لینا ہے۔ کیف حالک، کیف حالک، کیف الحال، ٹھیک ہو گیا، تو تیسرا جملہ جو ہے وہ مختلف ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد ہے اکتب، لکھو، اسمو کا عمری ہوا حقیبتن، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ نشاط، اب یہ ایکٹیویٹی ہے، نشاط کا معنی ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی۔ تکلم عما ترى، جو آپ کو نظر آتا ہے اس سے بات کرو۔ اب کیا کرے گا، پہلے اس کے ہدایات دیے ہوئے ہیں، یقسم المعلم الفصل الى قسمین، لیس الفصل، عفوا، یقسم المعلم الفصل، یہ غلط لکھا ہوا ہے، پیش اوپر غلط ہے، یقسم المعلم الفصل، معلم جو ہے وہ تقسیم کرے گا کلاس کو الى قسمین، 2 قسم کی طرف، یعنی 2 جماعتیں بنائے گا اپنے کلاس کی۔ یختار کل فریق رقما من الاوراق، ہر ایک جو فریق ہے، ہر ایک گروپ، جماعت، وہ ایک نمبر پیپرز میں سے وہ اپنے لیے پسند کرے گا کہ یہ ہمارا نمبر ہے۔ یتقدم الفریق حسب الرقم، یہ جو فریق ہے یعنی یہ جو گروپ ہے یہ آگے بڑھے گا حسب الرقم، اس نمبر کے مطابق، یعنی 1 نمبر پھر 2 نمبر، اس طرح۔ ان اجاب عن السؤال او علی اسم الشیء بقی فی المربع، اگر ایسا ہوا کہ اس نے سوال کا جواب دیا یا کسی چیز کا نام کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اس چیز کا نام بتایا، تو وہ اپنے خانے میں باقی رہے گا۔ وَإِلَّا رَجَعَ إِلَى مُرَبَّعِهِ السَّابِقِ، ورنہ تو اپنے پرانے والے پچھلے والے خانے کی طرف واپس لوٹے گا۔ صحیح ہو گیا۔ کامیاب کون ہوگا، الفائز من یصل الی النہایۃ اولا، کامیاب وہ طالب علم ہوگا جو آخر تک سب سے پہلے پہنچے۔
اب شروع کہاں سے کرنا ہے؟ البدایہ یہاں سے شروع کرنا ہے. اب پہلے نمبر پہ تصویر میں کیا بنا ہوا ہے، تو اس سے متعلق آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہذہ سیارۃ. پھر اس کے بعد مسمو کا ھذا قلم او ھذا المرسم او ھذا قلم رصاص کیف حالک. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ استاد ہے، شاید معلم ہے. پھر اس کے بعد کم عمروں کا، پھر این السیارہ، اور پھر نیچے حقیبہ ہے، بستہ ہے. یہ درمیان میں بھی کچھ ہے، شاید بلیک بورڈ ہے یا کچھ لوحہ ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. النہایہ یہاں تک پہنچنا ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے. حل تذکرون، کیا تمہیں یاد ہے؟ مراجعۃ الوحدات 1 سے لے کر جو 4 تک ہم نے وحدات پڑھے تھے، 4 یونٹ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس کی دہرائی ہوگی یہاں پر. استمع وضع علامت الصواب، سنو اور پھر ٹک کا نشان لگاؤ. حمزہ میں کیا تھا؟ خا، قاف، الف. ٹھیک ہے، یہ سب ہے. اور اسی طرح سے قال، خال، قر، قر، خر، خل، قل، عفن، قل، خل، قال، دام، دم، یہ سب ہے. اس کے بعد استمع وضع علامت الصواب، سنو اور پھر ٹک کا نشان لگاؤ. اس کو تھی، اس کو. من الثامن 8واں کون ہے؟ من الثالث تیسرا کون ہے؟ ہذہ زمیلتی، یہ میری دوست ہے. ھذا زمیلی، یہ میرا دوست ہے. ھذا بنی، یہ میرا بیٹا ہے. ہن بنی، یہاں میرا بیٹا ہے. استمع واشر الی الصورہ ثم صل بین الکلمۃ والصورہ. ابن، ابن کہاں پر ہے بچہ؟ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل آخری تصویر میں ہے، جیم میں. ٹھیک ہے، وہ بھی بن سکتا ہے، با والا بھی بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد معلم ہے. معلم جو ہے پہلے والی تصویر میں ہے. مریض، بیمار ہے. بیمار کہاں پر ہے؟ بیمار جو ہے یہ با میں مجھے لگ رہا ہے. اور اس کے بعد ہے زمیل، زمیل دوست کو کہتے ہیں. تو دوست کون سا ہے؟ سا والا ہے. والد، والد کون سا ہے؟ جیم والا ہے. تو یہ سب آپ کے سامنے ہیں. استمع واشر الی الصورہ ثم اقرأ وصل بین الکلمۃ والصورہ، سنو اور اشارہ کرو تصویر کی طرف، پھر پڑھو اور کلمے اور تصویر کو آپس میں ملا لو. معلم استاد، زمیل ساتھی، زمیلۃ ساتھی مؤنث، سمین موٹا، نحیف پتلا، الاول پہلا، اختن بہن. یہ سارے کلمات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، استمع واشر الی الصورہ ثم اکتب الکلمۃ تحت الصورۃ واقرأها، سنو اور پھر تصویر کی طرف اشارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کلمے کو تصویر کے نیچے لکھ لو. وقرأها، اور پھر پڑھو بھی اس کو. اس کے بعد ہے تدریب نمبر 7، اجب عن کل سؤال، ہر سوال سے جواب دو. من ھذا، یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ دو. من ھذہ، یہ کون ہے؟ کم عمروں کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ من التاسع، 9واں کون ہے؟ ھذا زمیل عدنان، یہ میرا دوست ساتھی عدنان ہے. 7 حقائبہ، 7 بستے. ھذہ والدتی مریم، یہ میری والدہ مریم ہے. السیارۃ ھنا، گاڑی یہاں پر ہے.